تو فقہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ فقہ گہری سمجھ کو کہتے ہیں، اور یہ ایک مطلوب چیز ہے۔ کیا فقہ مطلوب ہے یا نہیں؟ مطلوب کس کو بولتے ہیں؟ جو چاہیے، بعض اوقات دوسرا ہی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کیا فقہ مطلوب ہے یا نہیں؟ مطلوب ہے۔ کون بولا آپ کو؟ ہم بولے؟ کچھ بھی بولیں گے، ابھی ہم لوگ فری ہے بولنے کے لیے۔ ہاں، وہ تو اللہ دیتا ہے نا بھائی، تو مطلوب ہے کیسے معلوم پڑا؟ مطلوب کس کو بولتے ہیں پہلے یہ بولو، مطلوب کس کو بولتے ہیں؟ مطلوب طلب کرنے کو کہتے ہیں، ایسی چیز جس کی طلب کی جائے، جس کو چاہا جائے، ڈیزائربل جس کو آپ کہیں گے، جس کی طلب ہونا چاہیے انسان میں۔ تو کیا فقہ کی طلب ہونا چاہیے یا نہیں؟ یا تقلید کی، کیا اللہ مجھ کو ایسا دے دے کوئی جس کے پیچھے میں آنکھ بند کر کے چلوں، یہ، یا اے اللہ مجھ کو علم دے دے؟ دونوں میں سے کیا چاہیے؟ کیوں؟ کیسا معلوم پڑا آپ کو؟ کیا مصیبت ہے، پہلے دن ستا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، کیا دعا تھی وہ؟ کیا آپ نے دعا کی؟ اللہ نے حکم دیا آپ کو؟ حکم دیا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی علم کی زیادتی کی دعا کا کیا آ رہا ہے اوپر سے؟ کس کو؟ تو معلوم ہوا کہ علم کی طلب ایک مطلوب چیز ہے۔ تو کیا تقلید علم ہے؟ تقلید کیوں کر رہا ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھو کیوں تقلید کر رہے ہیں، اپنے پاس علم کدھر ہے؟ تو معلوم ہوا تقلید علم کا نام ہے نہیں ہے، وہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر علم ہوتا تو تقلید کرتا، علم ہوتا تو تقلید نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ اس سے ہم کو فقہ کی اور اصول فقہ کی اہمیت معلوم پڑے گی، اور فقہ کے جو معنی لوگ لیے ہوئے ہیں اس کا فرق بھی سمجھ میں آئے گا، واقعی معنی فقہ کے کیا ہے۔ کہ اگر علم ہوتا آدمی کے پاس تو تقلید کیوں کرتا ہو؟ تقلید کرنے کی وجہ اس سے آپ پوچھو۔ آپ مقلد ہیں؟ ہاں مقلد ہیں۔ بھائی کیوں تقلید کر رہے آپ؟ ارے بھائی علم کدھر ہے اپنے پاس؟ اچھا، تو علم نہیں رہا تو تقلید کی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم الگ ہے اور تقلید الگ ہے۔ تو تقلید کو علم کہہ سکتے ہیں؟ وہ کسی آدمی کے بارے میں علم تو ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کا علم ہے کیا؟ وہ نہیں ہے۔ میں کسی کے پیچھے اسی لیے چل رہا ہوں بھائی، اس لیے کہ مجھ کو واقعی معلوم نہیں کہ شریعت کیا ہے۔ سمجھ میں آیا اتنا؟ تو کیا فقہ مطلوب ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یا اسی طرح سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو معلوم ہوا مطلوب تقلید نہیں ہے، مطلوب علم ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ تقلید ہے یا علم؟ علم ہے۔ اور علم کیا ہے؟ کہاں کیا چیز کو علم بولتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ ڈیپ لے کے جا رہے ہیں، واپس آنے کا راستہ معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں آپ سوچ رہے ہیں۔ دیکھیے کیسے کسی چیز کا تجزیہ کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پہلے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سب آ رہا ہے کہ علم اور چیز ہے اور تقلید اور چیز ہے۔ تو علم مطلوب ہے، کیا تقلید مطلوب ہے؟ کیونکہ امر تقلید کا ہم کو ہے ہی نہیں، تقلید کا امر ہم کو نہیں ہے، ہم کو علم کا حکم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو علم کہاں سے ملتا ہے؟ کتاب و سنت۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول کیا کرتے ہیں؟
لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. معلوم ہوا علم وہ ہے جو کتاب و حکمت ہے. مفسرین کا کہنا ہے کتاب و حکمت کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. تو معلوم ہوا کہ علم کیا ہے؟ قرآن اور سنت. تو کیا یہ مطلوب ہے؟ تو کون سا علم مطلوب ہے؟ تو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کا حکم ہم کو ہے. اگر وہ کسی میں استعداد نہیں ہے، وہ نہیں کر پایا، تو کیا کرے گا؟ وہ تقلید کرے گا. تو ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے؟ کچھ ہی نہیں اس کے پاس، تو کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ خود تیر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے بچا کے لائے گا اور پوچھے گا کودا کیوں اندر؟ تو فطری بات ہے یہ. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم کیوں علم حاصل کر رہے ہیں اور کیا علم حاصل کریں. ان دونوں کا جواب ہم کو مل گیا. ہم کو علم حاصل کرنے کا حکم ہے، تو معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا چاہیے ہم کو، نہ یہ کہ ہم آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلیں. اور یہ چیز مطلوب ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر آدمی کو کسی کے پیچھے چلنا چاہیے اتنی دیر تک جب تک کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. علم آ جانے کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں، آپ دو چیزیں ہیں. علم کا حکم ہے حاصل کر، اور اگر علم نہیں ہے آنے تک ایسا کر. اگر نہیں کرتا علم حاصل تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہے وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے وہ. تو علم حاصل کرنا چاہیے. اور علم اگر نہیں ہے تو کسی علم والے کی بات کو وہ اس وقت تک کے لے سکتا ہے جب تک کہ علم اس کے پاس نہیں ہے. تو اصل مطلوب کیا ہے؟ علم. ہاں اگر کسی میں استعداد نہیں ہے، ابھی ٹھیک ہے بھائی حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن یاد ہی نہیں رہتا کچھ، تو ایسا آدمی معذور ہے. یا اتنا مجبور ہے، وہ اتنا مصروف ہے دنیا کے اندر کہ اس کے پاس اگر وہ اس میں لگ جائے گا تو نہیں کر پائے گا. اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی مجبوری میں صلاحیت نہیں ہے ان چیزوں میں وہ کسی کی بات مان سکتا ہے جن کا علم اس کے پاس نہیں. لیکن اگر علم آ جاتا ہے تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ علم کی بجائے کسی کی بات کو مانے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو. تو معلوم ہے کہ اتباع کس کی جائے گی؟ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے علم کی. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک.